سوال ہے کیا رات کو بال کاٹنا منع ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ ایک بے بنیاد عقیدہ ہے۔ سوال ہے رات کو آئینہ دیکھنے سے مصیبت آتی ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ محض وہم ہے۔ سوال ہے کسی کے اوپر سے گزرنے سے قد رک جاتا ہے؟ جواب ہے نہیں، اس کا کوئی سائنسی یا دینی ثبوت نہیں۔ سوال ہے خالی جھولا جھلانے سے جنات آتے ہیں؟ جواب ہے نہیں، یہ ایک بے بنیاد عقیدہ ہے۔ سوال ہے جمعہ کو نہانے سے غربت ختم ہوتی ہے؟ جواب ہے جمعہ کو غسل سنت ہے، مگر غربت کے لیے دعا اور محنت ضروری ہے۔ سوال ہے اگر چپکلی پر پیر آ جائے تو بدشگونی ہوتی ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ توہم پرستی ہے۔ سوال ہے دائیں آنکھ کا پھڑکنا اچھا شگن ہے؟ جواب ہے نہیں، اس کا کوئی دینی یا سائنسی ثبوت نہیں۔ سوال ہے صبح کوا بولے تو کوئی مہمان آئے گا؟ جواب ہے نہیں، یہ ایک پرانا وہم ہے۔ سوال ہے کسی کا رستہ کاٹنا بدشگونی ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ سوال ہے رات کو سیٹی بجانے سے جنات آتے ہیں؟ جواب ہے نہیں، یہ محض ایک روایت ہے، مگر رات کو شور کرنا عام طور پر ناپسندیدہ ہے۔ سوال ہے لڑکی کا زرد کپڑے پہننا شادی میں رکاوٹ ڈالتا ہے؟ جواب ہے نہیں، رنگوں کا نصیب سے کوئی تعلق نہیں۔ سوال ہے چاند گرہن کے دوران شادی کرنا نقصان دہ ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ بے بنیاد عقیدہ ہے۔ سوال ہے بدھ کے دن شادی کرنا بدشگنی ہے؟ جواب ہے نہیں، کسی دن کی نحوست کا تصور اسلام میں نہیں۔ سوال ہے دلہن کو دودھ پلانے سے سسرال میں محبت بڑھتی ہے؟ جواب ہے نہیں، محبت اچھے اخلاق اور رویے سے بڑھتی ہے۔ سوال ہے جمعرات کو نئے کپڑے پہننا خوش نصیبی لاتا ہے؟ جواب ہے نہیں، کسی خاص دن کا خوش نصیبی یا بد نصیبی سے تعلق نہیں۔ سوال ہے کالی نظر سے بچنے کے لیے کالے کپڑے پہننا چاہیے؟ جواب ہے نہیں، نظر بد سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ سوال ہے بچوں کو سورج غروب ہوتے وقت باہر نہیں جانے دینا چاہیے؟ جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے وقت بچوں کو اندر رکھنے کا کہا تاکہ شیاطین کے اثرات سے بچ سکے۔ سوال ہے کیا ماں کے بال کھینچنے سے بچہ ضدی بن جاتا ہے؟ جواب ہے نہیں، بچوں کی عادت تربیت سے بنتی ہے۔ سوال ہے بچے کو الٹا لٹکانے سے وہ دیر سے بولے گا؟ جواب ہے نہیں، یہ صرف ایک بے بنیاد وہم ہے۔ سوال ہے گود میں چھوٹے بچے کو جھلاتے وقت دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے دعا ہر حال میں اچھی چیز ہے، مگر کوئی خاص ممانعت یا حکم نہیں۔ سوال ہے بلی کے رونے سے کس کی موت کی خبر ملتی ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ محض ایک وہم ہے۔ سوال ہے خوشبو کا شہر کون سا ہے؟ جواب ہے پیرس۔ سوال ہے سب سے پہلے کعبہ کا طواف کس نے کیا تھا؟ جواب ہے فرشتوں نے۔ سوال ہے عباسی خلافت کو مذہبی تقدس کا جامہ کس نے پہنایا؟ جواب ہے ابو جعفر منصور نے۔ سوال ہے قرآن پاک کی کون سی سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے نام پر ہے؟ جواب ہے سورہ قریش۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب ہے حرف ز۔ سوال ہے کرامن کاتبین جو دو فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جواب ہے انسان کے اعمال لکھتے ہیں۔ سوال ہے اگر انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے تو اس کے صغیرہ گناہ کیا ختم ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں کتنی تھیں؟ جواب ہے 45۔ سوال ہے واقعہ معراج کے وقت 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس نبی سے ہوئی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ سوال ہے کون سی 3 غذائیں بدصورت عورت کو خوبصورت بنا دیتی ہیں؟ جواب ہے بند گوبھی، لیموں کا رس اور پالک۔
سوال ہے وہ کون سی مسجد ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آذان دی تھی؟ جواب ہے مسجد اقصی۔ سوال ہے وہ پیغمبر جنہوں نے ساری عمر مکان تعمیر نہ کیا ان کا نام بتائیے۔ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ سوال ہے آیات کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے نشانی۔ سوال ہے تنگ دستی کے ساتھ درگزر کرنے والے پر اللہ کیسے کرم کرتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم درگزر کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، اس سے درگزر کرو۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر کب دریافت ہوا؟ جواب ہے 14ویں صدی ہجری میں۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ کس نے اور کب کیا؟ جواب ہے 13 برس کی عمر میں ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والا من کیا تھا؟ جواب ہے شہد کی طرح شیریں غذا۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر میں داخلے کے وقت وہاں کس خاندان کی حکومت تھی؟ جواب ہے حکوس خاندان کی۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں موجود بتوں کو کس نے گرایا؟ جواب ہے نیچے والے بت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گرائے اور اونچے بت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر گرائے۔ سوال ہے ذبیح اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کا کام کیا ہے؟ جواب ہے قبیلہ بنی سعد کے لیے۔ سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر کس کا گھر دارالامان قرار دیا گیا؟ جواب ہے ابو سفیان کا گھر۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیات کون سی ہے؟ جواب ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سوال ہے قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ جواب ہے قیامت کی نشانیاں وہ ہیں جو دنیا کے فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہوں گی، کچھ ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ سوال ہے وہ کون سی صورت ہے جسے اگر نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوگی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ سوال ہے معراج کی رات پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس پیغمبر سے ہوئی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے نہر الامیر المومنین کون سی ہے؟ جواب ہے دریائے نیل کو بحر کلثم سے ملانے والی نہر۔ سوال ہے کس نے 3 بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی میں شکست کھائی؟ جواب ہے رکانہ پہلوان نے۔ سوال ہے مرنے والوں پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورت کے پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین۔ سوال ہے نمازوں میں سستی کرنے والے قیامت کے دن کس شکل میں اٹھیں گے؟ جواب ہے سور کی شکل میں۔ سوال ہے وہ کون سا پرندہ ہے جسے مشرق میں نحوست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے الو۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لڑائی میں منجنیق کا استعمال کیا؟ جواب ہے غزوہ طائف اور غزوہ حنین میں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہیں، یہ ارشاد کن کے لیے ہیں؟ جواب ہے ان قوموں کے لیے جن کی عورتیں زینت اور جھانجھن کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ سوال ہے بصرہ اور کوفہ کی چاونیاں کس خلیفے کے دور میں قائم ہوئی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عرصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں؟ جواب ہے تقریباً 25 سال۔ سوال ہے جنگ احد کے موقع پر کس کافر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ مار کر زخمی کیا؟ جواب ہے ابی بن خلف کو۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے مرنے کی خبر کس نے دی تھی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت ایوب علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ تھی۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقے میں دوبارہ آباد ہوئی؟ جواب ہے دجلہ فرات کے علاقے میں۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر سورج گرہن کے وقت کیا ارشاد فرمایا؟
جواب ہے سورج اور چاند کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سوال ہے دمشق کی جامع مسجد کس نے تعمیر کی؟ جواب ہے خلیفہ ولید نے۔ سوال ہے عبداللہ بن سبا کس کے دور میں تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ سوال ہے قرآن مجید کی آخری آیات کب نازل ہوئی؟ جواب ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ سوال ہے قوم عاد کے لوگ کس نام کی بستی میں رہتے تھے؟ جواب ہے ارم نامی بستی میں۔ سوال ہے کس پرندے کے سر پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نشانی ہے؟ جواب ہے ہدہد کے سر پر تاج ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی نشانی ہے۔ سوال ہے محمد بن قاسم کو کس نے زنجیروں سے باندھا اور جان سے مار ڈالا؟ جواب ہے حجاج بن یوسف نے۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پدری اور مادری زبان کون سی تھی؟ جواب ہے عبرانی اور قبطی۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو آپ کے جوتے کس جانور کی کھال کے تھے؟ جواب ہے آپ کے جوتے مردہ گدھے کی کھال کے تھے۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟ جواب ہے 80 میل کے فاصلے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب ہے 3 دن۔ سوال ہے دنیا میں موجود کون سا پتھر ہے جو قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہو جائے گا؟ جواب ہے حجر اسود۔ سوال ہے سیف الاسلام کس معزز صحابی کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کا نام ایک نبی کے نام پر ہے؟ جواب ہے سورہ لقمان۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن پاک کا کون سا بڑا کارنامہ انجام پایا؟ جواب ہے قرآن پاک کو جمع کر کے موجودہ ترتیب سے مرتب کرنا۔ سوال ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والوں پر کس سورت کے پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین۔ سوال ہے نمازوں میں سستی کرنے والے قیامت کے دن کس شکل میں اٹھائے جائیں گے؟ جواب ہے سور کی شکل میں۔ سوال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے صدیقہ۔ سوال ہے حضرت علی علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے اسد اللہ۔ سوال ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ذمہ داری سونپی گئی؟ جواب ہے قرآن کو جمع کرنے کی۔ سوال ہے جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے 313 مسلمان۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ جواب ہے غار حرا میں۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال ہے کس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے؟ جواب ہے جنگ احد میں۔ سوال ہے وہ کون سے ایسے کافر ہیں جن کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ جواب ہے ناسمجھ کافر جو نادانی میں فوت ہو گئے۔ سوال ہے کون سا پانی کھڑے کھڑے پیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے آب زمزم یا وضو کا پانی۔ سوال ہے جسم سے بدبو آنا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب ہے حرام کھانے کی۔ سوال ہے کون سی چیز پینے سے عورت کے راز فاش ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے شراب۔ سوال ہے جہنم کے دروازے کس دن کھولے گئے تھے؟ جواب ہے منگل کے دن۔ سوال ہے کیا ایک انسان کی عمر دوسرے انسان کو لگ سکتی ہے؟ جواب ہے نہیں لگ سکتی۔ سوال ہے اسلام میں شراب کو کس کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے برائیوں کی۔ سوال ہے کس درخت کو مسلمان درخت کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کھجور کے درخت کو۔ سوال ہے کہ اسلام میں مرد کا ٹائی باندھنا جائز ہے؟ جواب ہے جائز ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ جواب ہے اللہ پر توکل کرنے والا۔ سوال ہے سب سے پہلے کس مخلوق نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ جواب ہے فرشتوں نے۔ سوال ہے سب سے پہلے کس نبی کو جنتی لباس پہنایا جائے گا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے کس عبادت کو جنت کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ جواب ہے جہاد۔ سوال ہے دولت کے علاوہ کیا چیز رزق میں شامل ہوتی ہے؟ جواب ہے نیک اولاد۔
سوال ہے کہ آپ کو معلوم ہے وہ کون سی سورہ ہے جس کی تلاوت موت کو آسان کرتی ہے؟ جواب ہے سورہ ملک۔ سوال ہے کون سی سورہ دل کو سکون دیتی ہے؟ جواب ہے سورہ رحد۔ سوال ہے کس درخت کے نیچے صحابہ کرام نے بیعت کی تھی؟ جواب ہے درخت رضوان۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ پریشان کون ہوگا؟ جواب ہے جو دوسروں کا حق کھاتا تھا۔ سوال ہے کس عمل سے انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے؟ جواب ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک۔ سوال ہے کون سی چیز سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے؟ جواب ہے زبان۔ سوال ہے سب سے پہلے کس نبی نے کپڑے پہننے کا طریقہ بتایا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے کس گناہ کو قرآن میں ظلم عظیم کہا گیا ہے؟ جواب ہے شرک۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی چیز کیا ہوگی؟ جواب ہے نیکیوں کا وزن۔ سوال ہے کون سا کام سب سے پہلے قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا؟ جواب ہے نماز کے بارے میں۔ سوال ہے کون سی دعا جنت کے دروازے کھول دیتی ہے؟ جواب ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ سوال ہے سب سے پہلے کون سا کھانا جنت میں دیا جائے گا؟ جواب ہے مچھلی کا جگر۔ سوال ہے کون سا نبی سب سے زیادہ عمر پانے والے تھے؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال ہے کون سا عمل کرنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے؟ جواب ہے کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ سوال ہے انسان کی کس عبادت پر شیطان ڈاکہ ڈالتا ہے؟ جواب ہے نماز۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے؟ جواب ہے کسی پر ظلم کرنا۔ سوال ہے خواب میں مردہ شخص کچھ مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اس کے لیے دعا اور صدقہ کرنا چاہیے۔